آج میں دیکھنے والی ہوں ڈے آف ججمنٹ، اور ڈے آف ججمنٹ سن کے یہی یاد آتا ہے کہ جو تمہارے کرم ہیں اور جو اچھے کرم برے کرم ہیں اس کا ہم کو ایک نہ ایک دن رزلٹ ملنا ہے۔ یہ دنیا صرف ٹیسٹ کے لیے بنی ہے، اس کا اصلی رزلٹ اس دنیا کے بعد ملے گا۔ ہیلو السلام علیکم، مائی سیلف عاشی کنوجیا اینڈ یو آر واچنگ انڈین ریئیکشن آن۔ آج میں دیکھنے والی ہوں ڈے آف ججمنٹ کا کانسیپٹ، اور ریلیجنس کے کانسیپٹ پنرجنم، اور بہت سارے ریلیجنس ری برتھ کانسیپٹ کو مانتی ہے اور اس سے مکتی کہیں نہ کہیں پانے کا راستہ دیتی ہے۔ بٹ جو اسلامک ڈے آف ججمنٹ ہے، اس کا کانسیپٹ آج میں جاننے والی ہوں اور سمجھنے والی ہوں۔ اور اس میں جو مجھے لگتا ہے نا کہ جیسے اسلام جو ہے بہت اچھا، اس نے اسلام میں بہت ساری چیزیں اتنی اچھے طریقے سے ایکسپلین کی گئی ہیں اور اتنے اچھے طریقے سے بتائی گئی ہیں جو کوئی اور ریلیجن، فلاسفی، واٹ ایور جو بھی ہم کہہ لیں، وہ ساری چیزیں اس میں ایکسپلین ہی نہیں کی گئی ہیں۔ سب سے اچھا جو مجھے اسلام کا کانسیپٹ لگتا ہے وہ یہی ہے کہ یونٹی، اور اس کے بعد جو ڈفرینس ہوتا ہے کاسٹ کے اکارڈنگ، یا جو بھید بھاؤ ہوتے ہیں ہر چیز، کلر کے اس پہ بھید بھاؤ ہوتا ہے، کاسٹ میں، امیری غریبی میں، تو وہ اسلام میں وہ چیز آ کے رک جاتی ہے اور اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اور ڈے آف ججمنٹ میں جو انسان جیسا کرے گا اس کو آخرت میں ویسا ہی ملے گا۔ یہی کانسیپٹ ہے۔ آئیے ہم سب مل کر دیکھتے ہیں۔ وداؤٹ فردر ڈیلے لیٹس اسٹارٹ دی ویڈیو۔ قیامت کا سخت دن۔ آج ہر شخص صرف اپنی فکر میں ہے۔ قیامت کے ساتھ آج کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ کاش میں نے دنیا میں کچھ بہتر اعمال کر لیے ہوتے۔ جب سارے لوگ اپنے عمل کی حساب کتاب کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوں گے۔ ہمیں 50,000 سال ہو چکے ہیں انتظار کرتے ہوئے، لیکن ابھی تک حساب شروع نہیں ہوا۔ یا اللہ، ہمیں جہنم ہی بھیج دو، بس اس انتظار اور اس عذاب سے ہمیں بچا لو۔ حساب کی شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے سارے لوگوں میں ان کا عمل نامہ بک آف ڈیڈز تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ لو، پڑھو میرا اعمال نامہ، میں کامیاب ہو گیا۔ کاش مجھے یہ اعمال نامہ نہ ملا ہوتا۔ کافر اور ظالم کو اللہ بہت غصہ ہوگا اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے پکڑو، پھر اسے باندھو، پلیز نو، اور پھر اسے جہنم میں پھینک ہیو مرسی آن۔ جب سارے مسلمانوں کا عمل تول دیا جائے گا تو پھر ان ساروں کو جنت جانے کے لیے بالکل اندھیرے میں ایک بہت ہی خطرناک اور ڈراؤنے راستے سے گزرنا ہوگا۔ قیامت کے دن جب سارے لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو سب ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھ رہے ہوں گے۔ سب کا جسم کمزور ہوگا، دل خوف سے بھرا ہوگا، نہ پاؤں میں طاقت ہوگی اور نہ ہی آنکھوں میں سکون ہوگا۔ سب بھوکے اور پیاسے ہوں گے، لیکن اس فلیٹ میدان میں نہ ہی کوئی پیڑ یا پودا ہوگا اور نہ ہی کوئی چشمہ ہوگا۔ لوگوں کو صرف زمین اور آسمان ہی نظر آئے گی۔ زمین گرمی کی وجہ سے جل رہی ہوگی اور آسمان کی طرف سے بھی گرمی برس رہی ہوگی۔ لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، کوئی پاؤں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی گلے تک، اور کوئی تو پورا کا پورا اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اس پسینے کی وجہ سے کوئی بھی چل نہیں پائے گا، لیکن وہاں چلنا مجبوری ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اس دن فرشتے مقرر کیے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی حکم کو اسٹرکٹلی فالو کریں گے۔ کسی کو رکنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ سکے گا۔ سب لوگ اسٹریٹ دیکھیں گے اور سیدھا میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ یہ اتنا سخت ٹائم ہوگا کہ دنیا کا سب سے کلوز اور پاک رشتہ، ماں کا رشتہ بھی اس دن کٹ جائے گا، اور وہی ماں جو دنیا میں اپنے بچے پر اپنا جان قربان کرتی ہے، لیکن قیامت کے دن وہ ماں اپنے بچے سے دور بھاگے گی، دوست سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا۔ ہر کسی کو صرف اور صرف اپنی ہی ٹینشن ہوگی، اور اپنی ٹینشن میں ہر کوئی یہ سوچے گا کہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا۔ اسی حالت میں سارے لوگ جاتے جاتے ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہو جائیں گے جو اللہ نے خاص طور پر حساب کتاب کے لیے بنایا ہوگا۔
اور اسی میدان میں سب لوگ اپنے حساب کتاب کا انتظار کرنے لگ جائیں گے۔ نیک لوگوں کے لیے یہ انتظار بہت ہی کم ہوگا، لیکن برے لوگوں کے لیے یہ انتظار بہت ہی لمبا اور بہت ہی خطرناک ہوگا۔ وہ اسی میدان میں اس سخت حالات میں تقریباً 50,000 سال انتظار کریں گے اور وہاں چیخیں گے، خون کے آنسو روئیں گے، لیکن حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ اس سخت گرمی سے بچنے کے لیے صرف 7 لوگوں کے پاس سایہ ہوگا، اور وہ 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر وہ بادشاہ ہے جو اپنی بادشاہت میں ہمیشہ انصاف سے کام لے۔ The law is clear. وہ جوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے، وہ شخص جس کا دل مسجد سے جڑا ہو، وہ 2 لوگ جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہو، Peace be upon you, brother. وہ آدمی جسے ایک خوبصورت لڑکی گناہ کی دعوت دے رہی ہو اور اس کے پاس گناہ کرنے کا موقع بھی ہو، لیکن وہ آدمی اس سے کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ I fear Allah. وہ شخص جو لوگوں کو چپ کر صدقہ دے، اتنا چپ کر کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ سیدھے ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ اور آخری شخص وہ ہے جو اپنے تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کے آنکھوں سے آنسو گر جائے۔ اب یہ 7 قسم کے لوگ تو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ قیامت کی ساری سختیوں سے بچ جائیں گے۔ انہیں ڈر اور گھبراہٹ ہوگی، اپنے حساب اور کتاب کی ٹینشن ہوگی، اور وہ سارے لوگوں کے ساتھ انتظار کی سختی کو بھی برداشت کریں گے۔ اب حساب کتاب کے انتظار میں لوگ آخر میدان میں تنگ ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں جہنم ہی بھیج دو، بس یہاں اس مصیبت سے ہمیں بچاؤ، اور چیخ کر کہیں گے کہ کوئی ہے جو اللہ سے بات کرے تاکہ حساب شروع ہو جائے۔ سب سے پہلے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جمع ہو جائیں گے اور انہیں کہیں گے کہ آپ پہلے انسان ہو، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، آپ کو فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے، آپ اللہ سے سفارش کر دیں۔ لیکن آدم علیہ السلام انہیں فرمائیں گے کہ آج میرا رب اتنا غصہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ کو ہم نے کبھی بھی اس طرح غصہ نہیں پایا، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا، آپ نوح علیہ السلام کے پاس جائیے۔ اس کے بعد لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن نوح علیہ السلام بھی سیم اسی طرح جواب دیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام نے دیا تھا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے آخر میں لوگ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو جائیں گے، اور لوگ ان سے فریاد کریں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کر دیں تاکہ اللہ ہمیں اس انتظار سے بچائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمائیں گے میں یہ کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ایک لمبا سجدہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اسی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تعریف کے وہ الفاظ سکھائیں گے جو اس سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں سکھائے گئے تھے، اور ان نئے الفاظ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سن کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا، اور سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کر دی جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے شروع ہونے کی سفارش کریں گے۔ لوگوں کا لمبا انتظار آخر ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب کو شروع کریں گے۔ دنیا میں ہر انسان کی کندھوں پر 2 فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ انسان کا ہر چھوٹا بڑا عمل لکھتے ہیں۔ اب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان فرشتوں کی لکھی ہوئی بکس عمل ناموں کو لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ مسلمان کو اس کا عمل نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب جیسے ہی وہ اپنا عمل نامہ کھول کے دیکھے گا تو وہ اسے دیکھ کر اتنا خوش ہو جائے گا کہ خوشی میں اپنا عمل نامہ ہر کسی کو دکھائے گا اور ہر کسی کو کہے گا کہ یہ لو پڑھو میرا عمل نامہ، میں کامیاب ہو گیا۔ اب اسی طرح گناہگار کو اس کا عمل نامہ اس کے پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، اور جیسے ہی وہ اپنا عمل نامہ دیکھے گا تو ڈر کی وجہ سے اس کا جسم کانپنے لگے گا، اور زمین پر بیٹھ کر خون کے آنسو روئے گا اور چلا چلا کر کہے گا کہ کاش مجھے میرا عمل نامہ نہ ملا ہوتا۔ عمل نامہ ملنے کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ یہ عمل نامے تو فرشتوں نے لکھے ہیں، کیا پتا انہوں نے اس میں غلطی کی ہو، ہم یہ عمل نامے نہیں مانتے، میں اسے قبول نہیں کرتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا اور فوراً زمین اس بندے کے خلاف گواہی دینا شروع کرے گا۔
زمین کی گواہی سن کر پھر بھی اس کے دل کو تسلی نہیں ملے گی اور کہے گا کہ یہ گناہ میں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے. میں نے یہ گناہ کبھی نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے پوچھے گا کہ اگر تمہارے جسم کا کوئی حصہ تمہارے خلاف گواہی دے تو کیا پھر تم مانو گی؟ تو وہ کہے گا اب میں مان لوں گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا منہ بند کر دے گا اور پھر اس کے جسم کے سارے آرگنز باتیں شروع کریں گے اور جو گناہ بھی اس نے جس آرگن سے بھی کیا تھا وہ آرگن اللہ کے سامنے اس انسان کے خلاف گواہی دے گا. مطلب اگر اس نے ہاتھوں سے کچھ گناہ کیا ہو تو اس کے ہاتھ اس کے خلاف بولنے لگیں گے اور اگر پاؤں سے کیا ہو تو پاؤں اس کے خلاف بولنے لگیں گے. عمل ناموں کا سٹیج ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سارے کافروں اور شیطانوں کو حکم دے گا کہ آج کے دن وہ لوگ جو مجھے دنیا میں نہیں مانتے تھے اور میرے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے تم لوگ مسلمانوں سے الگ ہو جاؤ. اس کے بعد سب کافر اور مسلمان ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کافروں اور مسلمانوں کے سامنے جانوروں کو لائے گا اور سب سے پہلے ان کا حساب کتاب ہوگا. فور ایگزامپل اگر کوئی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کے ساتھ دنیا میں ظلم کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس دن بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیں گے اور پھر وہ اپنے ظلم کا بدلہ لیں گے. اور اسی طرح جب سارے جانوروں کا حساب کتاب برابر ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ مٹی بنا کر انہیں ختم کر دیں گے. یہ سارا سین دیکھ کر کافر کہیں گے کاش میں بھی اسی طرح مٹی بن جاتا. لیکن اس کی یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوگی اور نہ ہی کبھی وہ وہاں سے بھاگ سکے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان سارے کافروں کو جو مسلمانوں سے جدا کر دیے گئے ہیں ان سب کو پکڑو انہیں زنجیروں سے باندھو اور پھر انہیں جہنم میں پھینک دو. کافروں کا حساب تو یہاں فائنل ہو جائے گا. اب مسلمانوں کا حساب کتاب رہ جائے گا اور انہیں مسلمانوں میں نیک برا منافق سب ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سارے مسلمانوں سے 70,000 نیک مسلمانوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دے گا اور یہ 70,000 وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں پوری طرح اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کرتے تھے. 70,000 مومنوں کو جنت میں بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ باقیوں کا حساب کتاب شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑا میزان سکیل رکھ دیں گے اور اس سکیل پر اللہ تعالیٰ باری باری ہر مسلمان کے عمل کو تولیں گے. اب یہاں اللہ کے سامنے حاضری اور حساب کتاب کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ آسان حساب کا ہے اور دوسرا مشکل. آسان حساب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پاس بلائے گا اسے باقی لوگوں سے اکیلا کرے گا تاکہ وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو جائے اور پھر اس سے اکیلے میں پوچھے گا کہ کیا تم نے یہ گناہ کیا ہے؟ تو وہ بندہ ڈر کر کہے گا کہ ہاں یا اللہ میں نے یہ کیا ہے. وہ بہت ہی زیادہ ڈر رہا ہوگا اور دل میں کہے گا کہ بس میں تو برباد ہو گیا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ چلو میں نے دنیا میں بھی تم پر پردے ڈالے تھے اور آج بھی تمہیں معاف کر دیتا ہوں. اور جب کسی کا مشکل حساب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے سب کے سامنے بلائے گا اور اس سے کہے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے, کیوں کیا ہے, نماز کیوں نہیں پڑھی, روزہ کیوں نہیں رکھا. اور جب ایسے کوسچنز شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ بندہ تباہ ہو گیا. حساب کتاب کے دوران کچھ لوگوں کو شدید پیاس بھی لگے گی اور اپنا پیاس بجھانے کے لیے لوگ صرف ایک ہی جگہ جائیں گے, عرش کے نیچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مومنوں کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا میٹھا پانی پلائیں گے اور جو بھی شخص ایک دفعہ وہ پانی پی لے تو اسے دوبارہ کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی اور اسی جگہ صرف مومنوں کو ہی جانے کی اجازت ہوگی. گناہگار اور منافق چپکے وہاں جانے کی کوشش کریں گے لیکن فرشتے انہیں روک لیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم کس منہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہو جبکہ تم نے دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانا اور اسلام پر عمل نہیں کرتے تھے. اب یہاں پیاسی ہی رہو. جب سارے مسلمانوں کا حساب کتاب ختم ہو جائے گا تو پھر ساروں کو ایک دوسری سٹیج سے گزرنا ہوگا, پل صراط. یہ ایک ایسا برج ہوگا جو جہنم کی آگ کے اوپر بچھایا جائے گا اور اس سے آگے جنت ہوگی. یہ برج سائز میں بال سے بھی چھوٹا ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. اس کے نیچے جہنم ہوگی اور اوپر پوری طرح اندھیرا ہوگا. اب یہاں مسلمانوں
اس ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں ایک نان مسلم ہوں، اور میں نے ڈے آف ججمنٹ جو ہے یہ جو ہمارے ریلیزن میں بتایا جاتا ہے بالکل ڈفرینٹ کانسیپٹ بتایا جاتا ہے. میں نے کافی سارے ویڈیو ڈے آف ججمنٹ والی دیکھ لی، بٹ یہ والی تھوڑی زیادہ اچھی تھی. بہت سمپل طریقے سے اس میں مجھے سمجھ آیا، اور مجھے یہ کمپیریزن آیا کہ جو ہندو ریلیزن ہے اس میں بہت اچھے سے کہا جاتا ہے کہ جو آپ کام کریں گے اسی طریقے سے آپ کا جنم ہوگا. اگر آپ اچھا کام کریں گے تو آپ کو واپس ہیومن لائف ملے گی، اور اگر آپ برا کام کریں گے تو پھر آپ کو اس حساب سے کسی جانور کے روپ میں یا کسی کے روپ میں دوسرا جنم ہو جائے گا. تو یہ تھوڑا نہ کہیں مجھے تھوڑا سا لگتا تھا کہ اگر ایسا ہوتا تو ایک کوشچن ہے جو ایک یہی کوشچن پوچھا گیا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی کانفرنس میں، جس میں پوچھا گیا تھا کہ پنرجنم کے کانسیپٹ کو آپ کیا سمجھتے ہیں. تو انہوں نے ایک بہت شاندار جواب دیا تھا کہ اگر جیسے پنرجنم کا ہم کانسیپٹ ایکسیپٹ بھی کر لیں تو پھر اگر آج کے ٹائم میں دیکھیں تو سب سے زیادہ برے کرم ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ لوگ برا ہی کر رہے ہیں، تو پھر پاپولیشن اتنی انکریز کیوں ہو رہی ہے؟ پھر کیوں نہیں جانوروں کی یا پھر کچھ ایسے الگ اسپیسیز کی پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے؟ تو یہ ان کا بہت اچھا جواب تھا، کافی لاجیکل جواب تھا، یہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگا. اور اس کانسیپٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ صرف مجھے جو سب سے اچھا لگا اس میں یہ لگا کہ یہ صرف ریلیجیس طریقے سے جینے کا نہیں ہے کہ تم صرف ریلیجیس طریقے سے جیو اور اس کے بعد تم کچھ بھی کرو اور کوئی بھی کام کرتے رہو برا اچھا، لیکن تم ایک ریلیجیس پاتھ پہ چلو تو تمہیں ڈے آف ججمنٹ والے دن جنت ملے گی. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہاں صرف ریلیجیس کے ساتھ ساتھ جو تم اپنے ڈیلی لائف میں جو تم اپنے پورے زندگی میں کام کرتے ہو اس کو بھی ایڈ آن کیا جائے گا. اس میں بتایا گیا ہے کہ 2 فرشتے جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں، ہمارے کرم لکھتے ہیں، تو وہ ہمیشہ اچھے اور برے دونوں کرم لکھتے ہیں. تو وہ اس بیسس پہ ہوگا کہ تم نے کتنے اچھے کام کیے. ریلیجیس تو ہے، جو ریلیجن کو فالو کرنا وہ ایک الگ کانسیپٹ ہے، کیونکہ وہ ریلیجیس بیسس پہ تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ اس کو انسان کہیں نہ کہیں فالو ہی کرے گا اگر وہ اس ریلیجن میں ہے. بٹ جو کام تم نے اپنی زندگی میں کس کے ساتھ کیا کیا، کیا تم نے برا کیا، جو ریلیجن میں منع تھا اس کو تم نے کیا کہ نہیں کیا، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کی جائیں گی. اور ایک نان مسلم ہونے کے ناطے مجھے یہ کافی زیادہ فیئر لگتا ہے کہ وہاں پہ کسی بھی چیز کا کوئی یہ نہیں ہوگا کہ تمہارے پاس پیسے تھے، دھن تھا، دولت تھا، واٹ ایور جو بھی چیزیں تھیں تمہارے پاس، آج وہ ان میں سے کوئی بھی چیزیں تمہارے کام نہیں آئیں گی. جو کام آئے گا وہ ہے تمہارا عمل اور تمہاری چیزیں کہ تم نے کیا چیزیں اپنی لائف میں فالو کی. تو یہ مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے. اور آج جیسے اسلام میں مجھے ایک یونٹی اور ایک فیئرنیس نظر آتی ہے کہ لوگوں کو بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا، کسی بھی بیسس پہ کسی بھی انسان سے بھید بھاؤ نہیں کیا جا سکتا، نہ کلر کے بیسس پہ، نہ کاسٹ کے بیسس پہ، نہ غریب امیر کے بیسس پہ. اگر جہاں پہ ریلیجن کی بات آئے گی وہاں پہ سب ایک ہیں. تو یہ کانسیپٹ بھی مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. اور ایسا ہی ڈے آف ججمنٹ والے دن ہوگا. انسان کو وہاں بھی نہیں کیا جائے گا کہ نہیں تم امیر ہو تو تم الگ چلے جاؤ، نہیں، جو تم نے کام کیے ہیں، جو تم نے کرم کیے ہیں، انہی بیسس پہ تمہیں وہ چیزیں ملے گی. اور کافی جب ایسے تو ڈے آف ججمنٹ کا اتنا سننا کافی زیادہ لگتا ہے، لیکن جو اس دن کا واقعہ ہے کہ کیا ہوگا انسانوں کے ساتھ، وہ روح کانپنے مطلب اس کو سن کے روح کانپ جاتی ہے کہ یار ایسا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. اس میں نان مسلم کا بھی بتایا گیا ہے، مسلمس کا بھی بتایا گیا ہے کہ نان مسلم تو ڈائریکٹ ہی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، ان کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. لیکن جو مسلم ہے پھر ان کا پروسیس اور زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جس دن ڈے آف ججمنٹ والے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ماں اپنے بچوں کی نہیں ہوگی. تو سب اس دن صرف اپنا سوچیں گے، اپنا اعمال سوچیں گے، اپنے کرم سوچیں گے.
بہت زیادہ سن کے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر اتنا زیادہ سچ مچ ہوگا، کیونکہ ایک نان مسلم کے حساب سے نا ڈے آف ججمنٹ کو ہمیشہ ہم نے یہی لیا ہے، جیسے ہم نے کبھی سنا بھی ہے کہ ڈے آف ججمنٹ والے دن کیا ہوگا اسلامک کانسیپٹ سے، تو یہی لگا ہے کہ ارے نہیں، یہ تو صرف ڈرانے کے لیے ہی ہے اور اس میں کوئی ویلڈ پروف یا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے نا، وہ یہ چیز لگتی ہے کہ اگر یہ ڈرانے کے لیے بھی ہے تو اگر 1% بھی ہم اس کو ایزیوم کر کے چلیں کہ نہیں یہ دن آئے گا، سو واٹ، کچھ ہی نہیں. پھر اس دن صرف یہ بچے گا کہ ارے میں نے کیوں نہیں کر لیا تھا ایکسیپٹ، مجھے ایک بار کر کے تو دیکھنا تھا. تو وہ والا ایک ریگریٹ رہ جائے گا زندگی میں. ہم نے جو کیا، اچھے بھی ہم نے کام کیے ہوں گے تو بھی ہمارا ایک کافر ہو کے مر جانے میں کوئی کچھ بھی نہیں ملے گا اس سے. تو یہ چیز مجھے بہت اچھے سے سمجھ آئی اور کافی زیادہ ایسی مطلب کافی زیادہ سوچنے پہ مجبور کر دی یہ ویڈیو. آئی ہوپ آپ سب کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ. سائننگ آف.